بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث ایک صفاتی نام۔ قسط نمبر 2۔ اہل حدیث ایک صفاتی نام کے پہلی قسم میں ہم نے واضح کر دیا تھا کہ قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل حدیث نام کا کہیں ذکر نہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ صفاتی نام رکھنا کیسا ہے۔ ایک دوسری بات بھی کہی جاتی ہے کہ کیا صفاتی نام رکھنا قرآن و حدیث میں منع ہے؟ یہ محض بریلوی والا سوال ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پہ دکھاؤ، قبر پر پھول ڈالنا، چادر چڑھانا، ان کا عرس منانا کہاں منع ہے؟ تو اب اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے حضرات ان کاموں کو جائز قرار دے کر یہ کام کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ترجمہ: تم پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ پیروی کرو اس کے علاوہ اور دوسروں کی، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں کہ یہ دکھاؤ اور وہ دکھاؤ، بلکہ اللہ کے نازل کردہ کی پیروی کا نام ہے۔ اللہ نے نازل کر دیا کہ ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا، اب کسی صفاتی نام کی کیا ضرورت؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمین کے صفاتی نام بھی بیان کیے ہیں، اس لیے صفاتی نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیات 16 اور 17 میں فرماتا ہے، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ ترجمہ: جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، سو تو بخش دے ہمیں ہمارے گناہوں کو اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما بردار اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور بخشش مانگنے والے ہیں رات کے آخری حصہ میں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 میں فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین